حضرت عمار ابن یاسر کے بارے میں فرمایا سر سے پیر تک یہ وہ بندہ مومن ہے جس کے ریشے ریشے میں ایمان ہے، یہ جہاں ہوگا وہاں حق ہوگا، اور جس راستے سے یہ الگ ہوگا اس کے خلاف ہوگا، وہ باطل کا راستہ ہوگا۔ نبی پاک علیہ السلام نے حضرت عمار کے بارے میں یہ بات فرمائی، صحیح حدیثوں سے ثابت ہے ہماری تمام کتابوں میں۔ اور اس کے بعد یہ فرمایا تھا جس وقت مسجد نبوی تیار کی جا رہی تھی، بنیاد کھودی جا رہی تھی اور پتھر رکھنے کے لیے صحابہ پتھر لا رہے تھے اور عمار دو دو پتھر اٹھا کر لا رہے تھے، تو ایک دم سے حضور کے سامنے مستقبل کا ایک غمناک اور نہایت افسوسناک پہلو سامنے آ گیا، اور آپ نے فرمایا عمار تم کو ایک باغی گروہ قتل کرے گا، تمہارا قاتل جہنمی ہوگا، اور جو باغی گروہ تمہیں قتل کرے گا، جو خلیفہ راشد سیدنا علی بن ابی طالب علیہ السلام کے خلاف بغاوت کرے گا، وہ جہنم کا داعی ہوگا۔ بخاری کے الفاظ ہیں، صحیح بخاری کے الفاظ ہیں، یہ روایت ہے جو صحیح درجے کی روایت ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان عمارا تقتله الفئة الباغیہ یدعوهم عمار الى الجنہ ویدعونه الى النار۔ عمار کو باغی گروہ قتل کرے گا، عمار اس کو جنت کی طرف بلا رہے ہوں گے کہ آ جاؤ علی کی طرف، آ جاؤ ان کی بیعت کرو، آؤ ان کو خلیفہ راشد مانو، اور وہ گروہ عمار کو جہنم کی طرف بلا رہا ہوگا۔ یہ نبی پاک علیہ السلام کا ارشاد ہے۔ اور جس سیدنا امام علی کے بارے میں یہ بات ارشاد فرمائی گئی، انہی کے بارے میں یہ فرمایا جب تبوک جا رہے تھے رومیوں سے جنگ کرنے کے لیے، وقت کی سپر پاور سے ٹکرانے کے لیے، تو آپ نے اس وقت یہ فرمایا تھا کہ علی تمہارے لیے کیا یہ بات خوشی کی نہیں ہے، کافی نہیں ہے؟ انت بمنزلت ہارون، انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ، تمہارا مجھ سے تعلق وہی ہے جو ہارون علیہ السلام کا موسیٰ علیہ السلام سے تعلق تھا، الا انہ لا نبی بعدی، ہمارے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا، لہذا صرف نبوت کا استثناء ہے، باقی موسیٰ اور ہارون کے درمیان جو تعلق تھا، علی تمہارا اور میرا وہی تعلق ہے۔ اور کہیں فرمایا علی منی وانا من علی، علی میرا ہے میں علی کا ہوں۔ آپ نے یہ مقام ان کو عطا فرمایا، اور ظاہر ہے کہ ان کی سیرت کے بڑے بڑے مقامات ہیں۔ اور پھر اس کے بعد جب آپ نے سن 10 میں حج فرمایا، جب حج فرمایا، اس حج سے واپس ہوتے ہوئے 18 ذی الحجہ کو غدیر خم کے مقام پر تمام صحابہ کو رکنے کا حکم فرمایا، جن کی تعداد تقریباً 40,000 تھی، اور ان کو روک کر اور علی کو بلایا اور ان کو اپنے ساتھ کھڑا کیا، اور اس کے بعد پھر آپ نے مخاطب کرتے ہوئے اپنے تمام صحابہ کو مخاطب کرتے ہوئے جو بات ارشاد فرمائی، جس کو 25 صحابہ سے محدثین نے نقل کیا ہے، اور جس کو امام احمد کی مسند میں ذکر کیا ہے، عبد بن حمید کی مسند میں، امام مسلم کی صحیح میں، سنن دارمی میں، سنن ترمذی میں، سنن نسائی میں، صحیح ابن خزیمہ میں، طبرانی کی معجم کبیر میں، حاکم کی مستدرک میں، اور البانی صاحب کی السلسلۃ الصحیحہ میں، جو نبی پاک علیہ السلام نے تقریر فرمائی غدیر خم پر، جس کے بارے میں یہ سمجھتے ہیں جاہل لوگ کہ وہ تو شیعوں کا مسئلہ ہے، اور ہماری تمام کتابوں میں جو بنیادی کتابیں ہیں ان میں اس حدیث کو پیش کیا گیا کہ آپ نے فرمایا اے لوگوں، میرے وصال کا وقت قریب ہے، اور میں تمہارے درمیان 2 بھاری ذمہ داریاں دے کر جا رہا ہوں، اگر تم نے ان کو مضبوطی سے تھامے رکھا تو تم ہرگز گمراہ نہیں ہوگے، ایک اللہ کی کتاب اور دوسرے میرے اہل بیت۔ حضرت علی ساتھ تھے، حضور پاک علیہ السلام نے ہاتھ ان کا پکڑ کر سب کا سامنا کرایا تھا، 40,000 صحابہ کے سامنے آپ نے گواہ بنایا تھا، اے لوگوں 2 بھاری ذمہ داریاں میں تمہارے درمیان چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب ہے اور ایک میرے اہل بیت ہیں، جن میں سر فہرست سرخیل ان کے امام علی بن ابی طالب علیہ السلام تھے۔ فرمایا کہ یہ 2 چھوڑ کے جا رہا ہوں، اور جو بھی ان کو مضبوطی سے تھامے رہے گا وہ ہرگز گمراہ نہیں ہوگا۔ نبی پاک علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمایا، وہ فرمایا وَلَن يَفْتَرِقَا
حتی یرد علی الحوض، قرآن اور اہل بیت کبھی جدا نہیں ہوں گے یہاں تک کہ حوض کوثر پر میرے سامنے آئیں گے۔ اب اس کے بعد مزید پھر یہ فرمایا، حضرت علی کا ہاتھ پکڑے ہوئے تھے، فرمایا من کنت مولا فعلی مولا، میں جس کا ولی ہوں علی اس کے ولی ہے۔ اس سے زیادہ کیا کہتے نبی پاک علیہ السلام، میں جس کا ولی ہوں علی اس کے ولی ہے، علی تمام مؤمنوں کے ولی ہے۔ اور فرمایا جو علی کا ساتھ دے اے اللہ تو اس کا ساتھ دے، اور جو علی سے دشمنی کرے اے اللہ تو اس سے دشمنی کر۔ امام ذہبی، حافظ ابن حجر، امام سیوطی، محدث عجلونی، شیخ البانی، سب نے اس حدیث کو متواتر کہا ہے۔ متواتر کا وہ درجہ ہوتا ہے جو قرآن کی آیت کا ہوتا ہے، وہ درجہ ہوتا ہے۔ حافظ ابن حجر کے یہ الفاظ ہیں، یہ حدیث بہت سی سندوں سے منقول ہے اور اس کی زیادہ تر سند صحیح یا حسن ہے۔ حق بالکل واضح ہے، اس کے خلاف جو جرگہ، جو گینگ کوشش کر رہا ہے، یہ اس دور کا یزیدی گینگ ہے، اس کو شکست دینا ہمارا کام ہے اور اللہ ہمیں نصرت دے گا، مدد دے گا۔